صفحہ نمبر 76 آیت نمبر 34 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوی اور مضبوط ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض انسانوں کو یعنی مردوں کو بعض انسانوں پہ یعنی عورتوں پہ فضیلت دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد عورتوں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ خَافِضَاتٌ لِلْغَيْبِ، پس نیک عورتیں، فرمان بردار عورتیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں جب خاوند موجود نہ ہو، بما حفظ اللہ، جس طرح کہ اللہ نے ان کو اپنی عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے متعلق نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو پہلے ان کو نصیحت کرو، اس سے نہ بنے تو اپنا بستر ان سے علیحدہ کرو، اس سے نہ بنے تو ان کو مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ گئیں تو پھر ان کے اوپر ملامت کا راستہ ضرور بضرور مت ڈھونڈو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ تبارک و تعالی بلند اور بڑی ذات ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر آپ لوگوں کو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا خطرہ ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک پنچ بنا لو، بھیجو جس میں سے ایک سمجھدار فرد مرد کی طرف سے اور ایک سمجھدار فرد عورت کی طرف سے ہو۔ یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کی نیت رکھیں تو اللہ میاں بیوی کے درمیان موافقت عنایت فرمائیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، واقعی اللہ تبارک و تعالی علم والے خبردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث میں کہ ایک عورت آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے شکایت کی کہ مجھے میرے خاوند نے ایک تمانچہ مارا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا اس کا بدلہ ہونا چاہیے۔ اتنے میں جبریل امین آئے اور یہ آیت نازل ہوئی الرجال قوامون علی النساء، کہ نہیں بدلہ نہ دلائیں، مرد عورتوں پہ قوی ہیں۔ یہ فضیلت اللہ نے مرد کو دی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد ان پہ مال خرچ کرتا ہے، اور عورتوں کے ذمہ یہ ہے کہ نیک رہیں، اللہ کے احکامات کا بھی خیال رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہیں۔
اور پھر قرآن نے یہ بتا دیا کہ اگر خاوند کو اپنی بیوی کی نافرمانی کا اندیشہ ہے تو 3 درجے ہیں شریعت میں۔ پہلے فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، دیکھو آپ میری نافرمانی نہ کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، یہ غلط ہے۔ اگر سمجھ گئی تو بڑی بات، اگر نہیں سمجھی پھر قرآن کا دوسرا حکم وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر ان سے علیحدہ کرو، کمرہ علیحدہ کرو، اس سے وہ سمجھ جائے گی اور راہ راست پہ آ جائے گی۔ اگر اس سے بھی راہ راست پہ نہیں آئی تو پھر تیسرا درجہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ مارنے کے متعلق قرآن نے تو اتنا حکم فرمایا ہے کہ ان دونوں راستوں سے کام نہیں ہوا، نصیحت سے بھی، بستر بھی علیحدہ کیا، پھر بھی نافرمان ہے، خاوند کی بات نہیں مان رہی، تو پھر تیسرا درجہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ لیکن پھر احادیث اور فقہ قرآن کے لیے وضاحت کرنے والے ہیں، تو مارنا کیسا ہو، چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اور باقی جسم پہ مارنا وہ غیر مبرح ہو۔ غیر مبرح کس کو کہتے ہیں؟ ایسے انداز سے ان کو مارا جائے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد، جیسے 5-10 گھنٹے گزرنے کے بعد اس جسم پہ کوئی نشان نہ رہے، ایسے مارنا ہو۔ مارنا ایسا ہو کہ 5-10 گھنٹے کے بعد اس کی جسامت پہ مارنے کا نشان نہ رہے۔ ہڈی کو نقصان، جسم کو نقصان وہ تو دور کی بات کہ 5-10 گھنٹے کے بعد وہاں مارنے کا نشان بھی نظر نہ آئے، ایسے مارنے کی اجازت ہے۔ اور یہ بعض فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ کیا کتنے مواقع ہیں کہ جس پہ خاوند اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، تو 3 مواقع ایسے ہیں کہ اس پہ خاوند کو بیوی کے مارنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، فرضی حقوق میں کوتاہی کر رہی ہے، روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، گنجائش ہے۔ نمبر 2، خاوند کے لیے زیب و زینت نہیں بناتی، اس پہ بھی مارنے کی اجازت ہے۔ اور نمبر 3، بیوی فحاش ہے، فحاشی اور یعنی کا شوق رکھتی ہے، تو تب بھی خاوند کو مارنے کی اجازت ہے۔ یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن اس میں بھی فوراً نہیں، 3 درجوں کا خیال رکھنا، 3 مواقع پہ 3 درجوں کا خیال رکھنا۔ یہ 3 مواقع اگر پیش آئے، سب سے پہلا فاعظوہن، نصیحت کرو، اس کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، اس سے بھی کام نہیں ہوا، پھر تیسرا درجہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مارنے کا بھی اپنا حد شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ ایسے نہیں ظلم، مار پٹھائی ظلم کے انداز میں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حجۃ الوداع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا،
کہ عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اس کے متعلق بالخصوص اللہ پوچھیں گے۔ تو گویا کہ میاں بیوی کی ازواجی زندگی کا قانون قرآن نے کیا مقرر کیا کہ 3 جرائم ایسے ہیں کہ ان پہ خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، تینوں میں نے عرض کر دیے۔ پھر مارنا بھی فوراً نہیں ہے، اس میں بھی 3 درجے ہیں، اور پھر اس عورت کو بھی نہ مارو جس کے اندر 3 صفات ہوں، نیک اور اللہ کے ہاں شریعت میں اسلام میں پسندیدہ عورت کی 3 صفات ہیں۔ نمبر 1، خاوند اس کی طرف دیکھے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ خاوند کو وہ خوش کر دینے والی ہو، خاوند اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو خاوند کو خوش کرنے والی ہو، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت، خاوند اگر کسی کام کا حکم کرے تو وہ ماننے والی ہو، خاوند کا حکم بجا لانے والی ہو۔ نمبر 3، خاوند جب سفر میں ہو، ملازمت میں ہو، گھر میں موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ 3 صفات جس عورت میں ہو اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نیک عورت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ نیک عورت کی نشانیاں ہیں، اور جس کے اندر 3 جرائم ہو اس کو مارنے کی اجازت ہے، اور فوراً بھی مارنا نہیں، اس کی بھی 3 درجے قرآن نے واضح کر دیے۔ اور اگر ان 3 درجے طے کرنے کے بعد بھی بات نہ بنے تو پھر قرآن فرماتا ہے کہ پھر بھی خیال ہے کہ میاں بیوی میں ناراضگی نہ چاکی بدستور ہے، تو پھر ایک آدمی شوہر والوں کی طرف سے سمجھدار آدمی، ایک آدمی بیوی کے رشتہ داروں کی طرف سے دونوں کو بٹھایا جائے، اور قرآن فرماتا ہے اگر یہ دونوں مخلص ہوں تو اللہ ان کی بات میں اثر ڈالیں گے اور ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ امید ہے کہ اللہ ان دونوں کی زندگی بہتر بنا دیں گے، اور اگر وہ بھی کسی قیمت پہ نہیں ہو رہی تو پھر جو ہے خوش باش آپس میں جدائی، جب دونوں کو یقین ہے کہ روز لڑائی جھگڑے بات نہیں بن سکتی، تمام مراحل طے ہو گئے، تو تب کیا ہے بس خوش باش گنجائش ہے، بس میرے اور آپ کی نہیں بن رہی، آپ ناراض نہ ہوں۔ اور قرآن حدیث میں ہے کہ ان کو رخصت کرتے وقت ایک اعلیٰ سوٹ اور جوتے اور ساتھ دوپٹہ یہ ان کو بطور تحفے وہ پیش کر دیے جائیں، بس میرے اور آپ کی زندگی نہیں بنتی۔ وہ پھر یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، 1 مہینے کے بعد اگر وہ طلاق سے متاثر ہو کے لوٹ گئی، خاوند لوٹ گیا، جوڑنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات، پھر بھی بات نہیں بنی تو پھر مہینے بعد دوسری طلاق، پھر بھی بات نہیں بنی تو پھر مہینے بعد تیسری طلاق دے کے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں جدا ہو گئے۔ اب دوسرے خاوند سے نکاح کر کے وہاں سے طلاق یافتہ ہو کے پھر عدت گزار کے پھر تو اس خاوند کے ہاں آنے کی اجازت ہے، بصورت دیگر کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن وضاحت فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پہ قوی ہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ لوگوں میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ خاوند خرچ کرے گا اپنے مال میں سے بیوی پہ۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ خَافِضَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، پس نیک عورتیں، فرمان بردار عورتیں
اور غیباً خاوند نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں بہتر عورتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی غائب ہونے میں بیوی کو اپنی عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے متعلق تمہیں ان کی نافرمانی کا خوف ہے، فاعظوہن، ان کو پہلے نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، نہ ہو تو پھر اپنے بسترے ان سے علیحدہ کرو، نہ ہو تو وضربوہن، پھر ان کو مارو، فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر ان تین مراحل میں کسی مرحلے پہ بھی اطاعت کرنے لگی، راہ راست پہ آ گئی، تو پھر ملامت کا راستہ ضرور بضرور مت ڈھونڈو، ان کو معاف کرو۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ واقعی بلند شان والے اور بڑے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر پھر بھی دونوں کے درمیان اختلاف بدستور ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر خاوند کے خاندان میں سے ایک سمجھدار اور بیوی کے خاندان میں سے ایک سمجھدار کو بھیجو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں مخلص ہو کے ان کی صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کریں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی نیتوں پہ جاننے والے اور خبردار ہیں۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ جہاں جہاں خاندانوں میں میاں بیوی میں ناراضگی ناچاکی ہے دور فرما، باہمی الفت محبت والی خوشگوار زندگی مسلمانوں کے ہر خاندان میں عنایت فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وفوض امری اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک وکرم، 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 برحمتک وکرم،